السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے سامنے صحیح البخاری ہے، 96 نمبر کتاب ہے، 96، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری ختم کی ہے کتاب التوحید پر، وہ 97 نمبر کتاب ہے، اور اس سے پہلے 96 نمبر کتاب لائے ہیں، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ مطلب کیا ہے؟ کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا بیان۔ حضرات گرامی، امام بخاری رحمہ اللہ عظیم ترین محدثین میں سے تھے، امیر المؤمنین فی الحدیث تھے۔ کہاں؟ سمرقند، بخارا، پاکستان کے ساتھ افغانستان ہے، افغانستان کے آگے ایک دریا ہے جیہون، سیہون کے نام سے، اس کے پیچھے جو ملک ہیں، شہر ہیں، انہیں کہتے ہیں ماوراء النہر، نہر کے ماورا پیچھے۔ وہاں ایک ملک کا نام ہے ازبکستان۔ ازبکستان ملک کے اندر یہ شہر ہے بخارا۔ سمرقند الگ شہر ہے، بخارا الگ ہے۔ اس بخارا شہر میں یہ بچہ محمد بن اسماعیل نامی پیدا ہوا۔ یہی مکہ مکرمہ ہمارا ایمان ہے، روئے زمین سے سب سے افضل ترین جگہ یہی ہے۔ مبارک ہو آپ اس بابرکت سرزمین پر شب و روز رہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی بستی میں آپ رہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی میں، ان کے شہر میں آپ رہتے ہیں۔ مبارک ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ 16-17 سال کی عمر میں اپنی امی جان اپنے بھائی کے ساتھ حج عمرہ پر تشریف لائے تھے۔ حج عمرہ کر کے واپس جانا تھا۔ احمد واپس چلا گیا، احمد بڑا بھائی واپس چلا گیا۔ چھوٹا بھائی محمد بن اسماعیل البخاری یہ واپس نہیں گیا، امی آپ جائیں، میں نے یہاں پڑھنا ہے۔ بیت اللہ، اللہ اکبر، بیت اللہ کے قریب، جیسے آج بھی دنیا کے امام اور محدث مفتی اعظم فضیلت الشیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ درس حدیث دے رہے ہیں، اس دور میں امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ بیت اللہ کے پاس بیٹھ کر درس حدیث دے رہے تھے۔ امام اسحاق بن راہویہ نے یہ کلاس کے اندر متوجہ کیا، کوئی اٹھے نوجوان جو صحیح احادیث کو الگ کر دے۔ وہاں بزرگ بھی، بچے بھی، نوجوان بھی بیٹھے تھے۔ وہاں 16-17 سال کا محمد بن اسماعیل البخاری بھی بیٹھے تھے۔ اس بات کو پلے باندھ لیا کہ صحیح احادیث پر مشتمل کتاب میں لکھوں گا، اور صحیح بخاری لکھی۔ تمام مذاہب کے اندر، احناف ہوں، شوافی ہوں، مالکی ہوں، حنابلہ ہوں،
صحیح بخاری کو یہ درجہ حاصل ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین صحیح بخاری ہے۔ آنکھیں بند کر کے صحیح بخاری میں حدیث آ جائے، آنکھیں بند کر کے آپ لے لیں۔ یہ تمام امت مسلمہ کے محدثین کے ہاں یہ صحیح ترین کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے 96 نمبر کتاب قائم کی ہے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان۔ یہ ساتھ لانے کے مقصد یہ ہے تاکہ اسی مکہ مکرمہ کے ایک طالب علم، اسی مکہ مکرمہ کے ایک طالب علم امام بخاری رحمہ اللہ کے مبارک لکھی ہوئی کتاب آپ کو دکھانے کے لیے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ یہ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، یہ وہی ہے۔ صحیح حدیث پر ہمارا ویسے ہی ایمان ہوتا ہے جیسے قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ جیسے قرآن کو لینا عمل کرنا واجب ہے، بعینہ صحیح حدیث کو لینا عمل کرنا واجب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب اپنے صحیح بخاری کو ختم کر رہے ہیں، توجہ کرنا، ابو بیٹوں کو نصیحتیں کر رہا ہے تو آخر میں سب سے قیمتی نصیحتیں ہوتی ہیں۔ آخر میں انسان فوت ہو رہا ہو، پتہ ہے چند باتیں کر سکتا، وہ کیا باتیں کرے گا؟ سب سے قیمتی زندگی کا اثاثہ نچوڑ وہ باتیں کرے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کو ختم کر رہے ہیں۔ کتاب توحید سے پہلے امت مسلمہ کو یہ نصیحت کر گئے کہ اللہ والو قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ 28 ابواب قائم کیے، یعنی کتاب و سنت کو کیسے لازم پکڑنا ہے، 28 عنوان، 28 طریقے بیان کر دیے۔ 122 احادیث لائے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، 122 احادیث لائے۔ صحابہ کرام کے اقوال، تابعین کے اقوال، محدثین کے اقوال، قرآن کریم سے آیات کریمہ پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ چند چیزیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں صحیح بخاری کی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ سے۔ سب سے پہلی بات، امام بخاری رحمہ اللہ جو اس کتاب میں سب سے پہلی حدیث لائے ہیں وہ مشہور حدیث الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ لائے ہیں کہ آج تمہارے لیے میں نے تمہارا دین پورا کر دیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ ایک یہودیوں کے آدمی کو پتہ چلا، اس نے عمر بن خطاب سے کہا تھا یا امیر المومنین لو ان علینا نزلت هذه الآیہ، اگر یہ آیت کریمہ ہم پر اترتی، ہمارے مذہب میں ہوتی، کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ لاتخذنا ذلک الیوم عیدا، اتنی زبردست آیت، اتنی جامع آیت، اتنی کمال والی آیت۔ اسے کیا پتا تھا کہ مسلمانوں کے پاس جو دین ہے کتاب و سنت، اس کی ایک ایک آیت ہی کمال والی ہے۔ وہ کہتے اگر یہ ہم پر اترتی ہم اس دن کو عید بناتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا؟ انی لعالم ای یوم نزلت هذه الآیہ، نزلت یوم عرفہ فی یوم جمعہ۔ عمر بن خطاب نے کہا اے یہودی آدمی، میں جانتا ہوں یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی،
یہ آیت عرفہ کے دن جمعہ کے دن میں نازل ہوئی تھی۔ جمعہ عید ہے کہ نہیں؟ مسئلہ سمجھا گیا نا؟ جمعہ عید ہے، خوشی والا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، امام بخاری رحمہ اللہ اس کو لا کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں، لوگوں دین مکمل ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی مفتی، کوئی امام، کوئی محدث اپنی طرف سے دین میں اضافہ کر سکتا نہیں۔ دوسری بات، ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث میں کم از کم اتنا ماہر ضرور ہونا چاہیے، اگر کوئی یہودی بھی بات کرے ہم مسلمان اس کا جواب دے سکیں، ہمیں ایک ایک آیت کریمہ کا علم ہو، پتہ ہو، حدیث کا پتہ ہو، ہم اس کو جواب دے سکیں۔ حضرات گرامی، یہ ساری تفصیلات، پھر جو پہلا باب امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، اس سے پہلے سبحان اللہ 7272 نمبر یہ حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خط لکھا عبد الملک بن مروان کو، ان کی بیعت بھی کرنی تھی، وہ حاکم بن گئے تھے۔ خط لکھا وَأُقِرُّ بِذَلِكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتُ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کا خط امام بخاری یہاں لائے رحمہ اللہ کہ میں آپ کی سمع اطاعت پر بیعت کر رہا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ کے کام قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے، کتاب و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ آگے امام بخاری صاحب رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بجوامع الکلم، میں جوامع الکلم دے کر بھیجا گیا ہوں۔ آیت کریمہ چھوٹی ہے، حدیث کا ٹکڑا چھوٹا ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن اس کا معنی مفہوم بڑا ہی تفصیل طلب ہے۔ جوامع جامع معنی باتیں۔ اگلا باب ہے باب الاقتداء بسنن رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ مسلمان تتبع میں، تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے سنت ملے، میں اس پر عمل کروں۔ اللہ اکبر۔ باب ما یکرہ من کثرت السؤال، امام بخاری رحمہ اللہ آگے باب کا ہم کرتے ہیں کہ زیادہ سوال کرنے مکروہ ہے، علم سیکھا جائے، مستند شیوخ کے سامنے بیٹھ کر علم سیکھا جائے، کثرت سوال نہیں کرنے۔ ومن تکلف ما لا یعنی باتیں، فضول باتیں، فضول سوالات سے بھی ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ باب الاقتداء بافعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کا کوئی فعل جو ثابت ہو جائے، فعل عمل کام، اس کی بھی اقتداء کرنی ہے۔ باب ما یکرہ من التعمق والتنازع فی العلم والغلو فی الدین والبدع۔ اللہ اکبر۔ علم کے اندر غور و فکر کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، سختی کرنا، علم کے اندر علم آتا ہے نہیں، ایسے بندہ غور و فکر کرنا شروع کر دے، کسی بڑے شیخ سے فائدہ لیے بغیر ہی آپس میں بحثیں ہو رہی ہیں، لڑ رہے ہیں، یہ کہتا ہے مسئلہ ایسے ہے، دوسرا کہتا ہے مسئلہ ایسے نہیں، ایسے ہے، یہ غلط ہے، مکروہ ہے۔ دین میں غلو کرنا، اللہ اکبر، یعنی 100% ہمیں حکم ہے ہم متبع سنت بن جائیں۔ والبدع، بدعات و خرافات کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ یہ چند ابواب میں نے پڑھے ہیں، تو اسی طرح امام بخاری صاحب 28 ابواب، 28 عناوین لکھ کر نیچے احادیث لائے ہیں۔ حضرات گرامی، چند باتیں میں مزید کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن و سنت کو لازم پکڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا رستہ وہی بن جائے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے۔
ہمارے شب و روز زندگی گزارنے کا طریقہ، خوشی غمی 100% محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بن جائیں گے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ ہم اللہ رب العالمین کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں گے۔ کیا کوئی چاہتا ہے کہ میں آج کے خادم الحرمین الشریفین، امت مسلمہ کے محسن، میری مراد محمد بن سلیمان حافظہم اللہ، ہم ان کے قریب ہو جائیں؟ کوئی چاہتا ہے؟ ویزے شیزے سارے فری ملیں اور سہولیات ملیں؟ چاہتا ہے؟ اس رب کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، پوری کائنات کے خزانوں کے مالک اللہ رب العالمین، اللہ کے قریب ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن و سنت کی اتباع کے ساتھ۔ اور یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ سب سے آسان قرآن و سنت کی اتباع ہے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ شیطان کی اتباع مشکل ہے۔ جہنم کا رستہ مشکل ہے کہ آسان ہے؟ بھائی جہنم کا رستہ بھی مشکل ہے۔ شیطان لعین مردود، تمام گھٹیا صفات کا مالک شیطان، اس کا رستہ گندا ہے، اس کی صفات گندی ہے۔ وہ جہنم کا سردار، جہنم کا داعی، بدعات کا داعی، خرافات کا داعی، قتل کا داعی، زنا فنا کا داعی، جھوٹ کا داعی۔ شیطان کی دعوت انگاروں والی، جہنم والی دعوت ہے۔ مشکل ہے کہ آسان؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی شیطان کا رستہ حقیقت میں مشکل ہے، حقیقت میں مشکل ہے۔ اب پھولوں کی کیاری میں جانا، خوشبو لینا، یہ آسان ہے۔ پیارے پیارے کھانے، لذیذ کھانے جنت کی، وہ آسان ہے۔ یہ ہاں، شیطان نے ایسی تربیت کر دی ہے انسان کی کہ شیطان کا رستہ آج ہمیں آسان لگتا ہے۔ بزرگوں کا یہ مطلب ہے۔ حضرات گرامی، تیسرا فائدہ یہ ہے، خوش قسمت ہے وہ انسان جو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے۔ محمد بن سعود، اس مبارک ملک کے پہلے بانی محمد بن سعود رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے ہاتھ میں قرآن پکڑا تھا کہ آج سے ہمارا قانون قرآن ہے۔ الحمدللہ، ہمیں یہ فخر ہے، سعادت ہے، یہ وہ مملکہ ہے جس کا قانون، جس کا نظام قرآن و سنت ہے۔ بعد میں شاید ملک فہد رحمہ اللہ تھے، پوچھا گیا آپ کے قوانین کیا ہیں؟ انہوں نے کیا بنائے؟ انہوں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے قانون اللہ نے قرآن کی شکل میں نازل کیے ہیں، بات ختم ہوئی۔ حضرات گرامی، جو انسان قرآن و سنت کا متبع ہے وہ اللہ کے قریب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ پانچواں بڑا فائدہ، وہ شخص جس کی آنکھیں اکثر اوقات قرآن پڑھ رہی ہیں، حدیث پڑھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، آگے سمجھا رہی ہیں، کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان، کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان۔ جب ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، جس گھر میں، جس جگہ میں پڑھیں گے، یا کوئی بھی صحیح حدیث پڑھیں گے، ہمارا تو ایمان ہے جیسے اس گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں۔ پانچواں، چھٹا بڑا فائدہ، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ خیر و برکت میرے دوستوں میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے محلے بستی والوں میں، میرے کمپنی والوں میں منتقل ہوگی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم عطا فرمائے۔ میں بندہ نچیز ایک جنگلی علاقہ
دور دراز جہاں پاکستان ختم ہوتا ہے، قصور کا ہمارا آخری گاؤں ہے پاکستان کا، وہاں رہنے والا، تو مجھے دادا جی نے بتایا 95 سال میں فوت ہوئے، بیٹا ہماری نسل میں کوئی حافظ قاری عالم دین نہیں پیدا ہوا، آپ پہلے ہیں جو دین کی طرف گئے۔ آپ کا کیا خیال ہے میری وجہ سے کوئی خیر و برکت میرے گھر، میرے رشتہ داروں، میری بستی دنیا میں پھیلی کہ نہیں پھیلی؟ پھیلی۔ یہ قرآن و حدیث لازم پکڑنے کا بہت بڑا فائدہ ہے، وہ انسان خیر و برکت کا مرجع بن جاتا ہے، اس سے خیر پھوٹتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تقریباً 1200 سال پہلے فوت ہونے والے امام بخاری رحمہ اللہ، وہ میرے ماموں نہیں، چاچو نہیں، نہ آپ کے ہیں، صحیح بخاری سے ہے کہ نہیں محبت؟ کوئی ماں کا لال صحیح بخاری کو گالی نکال کے دیکھے؟ ہے کسی کی جرات؟ اللہ کی قسم، عبد الکریم پٹنی نامی شخص نے ہند کے اندر اس نے 7 چھوٹے چھوٹے رسالے صحیح بخاری کے فضول اعتراضات صحیح بخاری پر کیے، تو فوراً سے پہلے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کے شاگرد ابو القاسم سیف بنارسی رحمہ اللہ نے ان 7 رسالوں کا جب تک جواب نہیں دے لیا خاموشی اختیار نہیں کی۔ یعنی یہ کتاب و سنت کو لازم پکڑنے کا فائدہ ہے کہ وہ انسان خیر و برکت کا مجموعہ بن جاتا ہے، مرکز بن جاتا ہے، اس سے خیر پھوٹتی ہے۔ کیا میں نہیں چاہتا کہ میں خیر و برکت والا بن جاؤں؟ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ بار حرمین شریفین کی زیارت کا موقع دیا، بھی حرم مکی بیت اللہ کے اندر جو مکتبہ ہے، مدینہ منورہ مسجد نبی میں مکتبہ ہے، یعنی جہاں بھی ادھر بڑے بڑے مکتبے ہیں، آپ کو وہاں دار ابن بشیر، مجھے ابن بشیر کہتے ہیں مجھے، یعنی میں ایک دیہاتی انسان، میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں، ہماری شائع شدہ کتابیں، وہ آپ کے عرب، مصر، پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا کے کونے کونے میں ہماری کتابیں جا چکی ہیں۔ امام بخاری بھی فرد واحد تھے، اللہ رب العالمین نے کیسے کام لیے، کیسے خیر و برکت کا ذریعہ اللہ نے ان کو مرجع بنا دیا۔ اللہ کی قسم، میں تو چاہتا ہوں، میں تو دعاؤں میں اپنی کتابوں میں لکھتا ہوں، اللہ یہ جو خیر و برکت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، یہ صرف اور صرف قرآن و سنت کو سمجھنے، لازم پکڑنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ یہ سلسلہ میری نسلوں میں قیامت تک جاری رکھنا۔ رات مجھے عمرے کی توفیق ملی، میں کل ہی آیا ہوں، تو ان دعاؤں میں طواف کی دعاؤں میری یہ بھی دعا بہت زیادہ تھی، اللہ اس خیر و برکت کو مجھ سے چھین نہ لینا۔ جس کے پاس قرآن و سنت کی نعمت نہیں ہے وہ بدقسمت ہے، وہ بدقسمت ہے۔ جس گھر میں صحیح بخاری نہیں ہے، جس گھر میں وہ پلنگ بستر سونے کے لیے، مرنے کے لیے تھوڑی دیر ہم 10 لاکھ کے میں نے دیکھے، 4 ہماری بستی میں ایک ہماری بھابھی صاحبہ کا 4 لاکھ کا بیڈ آیا، ہم سادہ لوگ میں دیکھنے پہنچ گیا، ہائے سب کے لیے ہم نے بیٹیوں کو لاکھوں روپے کے جہیز دے دیے۔ تحفہ تحب دے لیں، ہم منع نہیں کرتے، ہم لعنت نہیں کرتے، تحفہ ہے، باپ کا جگر ٹکڑا جا رہا ہے، تحفہ تحب دے لیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ جو لعنت ہم نے اپنے سر پر سوار کر لی ہے یہ غلط ہے۔ سب کچھ دے رہے ہیں، جس بیٹی کو باپ میں الوداع کر رہا ہوں، جو خیر و برکت کا بڑا ذریعہ قرآن اور حدیث کی کتابیں 10,000 کی، 1,00,000 2,00,000 کی میں ساتھ نہیں دے رہا، وہ بیٹی بھی بدقسمت ہے، وہ باپ بھی بدقسمت ہے، وہ آگے گھر بھی بدقسمت ہے۔ اب تو رواج بن گیا ہے، وہ جی الماریاں بنائے، الماریاں لاکھوں روپے، اب وہ فرنیچر وغیرہ نہیں لیتے، نہیں جی ہم نے الماریاں بنانی ہیں،
ٹرانا کا وہ دیسی ہماری ماں دادیوں کا ماحول نہیں جی. تو میں کہتا ہوں جب میری بیٹی جائے گی انشاءاللہ، جب میں اپنی بیٹی کو الوداع کروں گا، میں اپنی بیٹی کے گھر میں 2-4 لاکھ روپے لگا کے ایک کمرے کو دینی لائبریری بناؤں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے سینوں کے اندر سب سے زیادہ محبت قرآن و سنت کے ساتھ عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.